السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تختی نمبر 9 اظہار۔ یہاں پر اظہار کو سمجھائیں گے۔ 4 چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 اظہار، دوسرے نمبر پر آئے گا اخفاء، تیسرے نمبر پر ہے ادغام، چوتھے نمبر پر ہے اقلاب۔ 4 چیزیں آئیں گی۔ یہ سبق بہت ہی اہم ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ جو چاروں چیزیں آئیں گی یعنی اظہار یہ آ گیا، اس کے بعد اخفاء آئے گا، اقلاب آئے گا اور ادغام آئے گا۔ یہ چاروں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ یہاں پر حسن صوت کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کو کس انداز پر پڑھا جائے کہ قرآن کریم میں حسن پیدا ہو، اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو۔ قرآن کریم کو حسن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے حسن صوت میں سے پہلی چیز اظہار ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں کہاں پر اظہار کرنا ہے۔ تو پہلے ہم اظہار کی تعریف جانیں گے، اظہار کسے کہتے ہیں، اظہار کہاں ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین ہم نے جان لیا کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے تختی نمبر 7 آپ نے پڑھا تھا، 2 زبر 2 پیش 2 زیر 2 پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ تنوین، ٹھیک ہے، تنوین اور نون ساکن۔ نون ساکن ابھی آ گیا کہ نون پر سکون ہو، نون پر جزم ہو۔ یہ دیکھیے آپ ابھی پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بتایا گیا تھا کہ دونوں کی آواز یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ جیسے با 2 زبر بن، با نون زبر بن، اس طریقے سے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ تنوین اور نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ تو اب آگے دیکھیے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ، یعنی اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ جب ہم قرآن کریم میں ہم اسے پڑھیں گے تو کس طریقے پر پڑھیں گے، اس کو اب سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے بتلا رہے ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں۔ پیچھے ہم نے بتلایا تھا، ایک جگہ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں، چلیے میں اس کا لنک انشاءاللہ دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ دیکھ لیجئے گا، حروف حلقی کے بارے میں، کہ وہاں پر حروف حلقی کو بتلایا گیا تھا کہ حروف حلقی 6 ہیں اور اس کے 3 مخرج ہیں، شروع حلق، درمیان حلق اور اخیر حلق۔ اس سے بتلایا گیا تھا کہ شروع حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے، درمیانی حلق سے عین اور حا ادا ہوتا ہے، اخیر حلق سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ یہی کیا ہے، یہ 6 حرف جو ہے یہ حروف حلقی ہے۔ یہ الگ الگ حرف ہیں، یہ حلق سے نکلنے والے حرف ہیں، یہ یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ جو بھی حرف حلق سے ادا ہوتے ہیں انہیں حلقی، حروف حلقی بولتے ہیں۔ تو اور حروف حلقی کل 6 ہیں، ٹھیک ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ انہوں نے اظہار کی تعریف کی کہ اظہار کہتے ہیں کہ حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین حا، غین خا، یہ حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں، یہ حروف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، یعنی یہ تنوین کو اور نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف صاف پڑھیں گے، ظاہر کر کے
ایک دم صاف صاف اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور کوئی غنہ نہیں کریں گے، غنہ بھی نہیں کرنا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آواز کو ناک میں لے جانا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ تو یہاں پر دونوں چیز ہے، ایک یہ کہ آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا ہے، دوسرے یہ کہ اس کو بلا غنہ یعنی کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، بس جلدی سے ادا کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں نا بلا غنہ جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ آگے آئے گا اخفا وغیرہ تو وہاں پر بتلائیں گے کہ وہاں پر غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے اور کھینچ کر پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر نہ تو کھینچنا ہے اور نہ ہی اس کے اندر غنّہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ گئے؟ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے تو اظہار پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو اس صورت میں اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے مثال سے یہ سمجھیں گے آپ، جب یہ دیکھیں گے آپ آگے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، یہ طیرن رن ہے، یہ دو زبر ہے یعنی تنوین ہے۔ تنوین کے بعد دیکھیے فوراً کون سا حرف آ رہا ہے؟ فوراً یہ حمزہ آ رہا ہے، حمزہ زبر اے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فوراً حمزہ آ رہا ہے، اس لیے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں پر آ گیا حمزہ، یہ والا حرف، اس لیے یہ ہوگا اظہار۔ اس کو جلدی سے صاف پڑھیں گے، طیرن ابابیل، نار حامیہ۔ اب یہ دیکھیے تنوین را پر دو پیش ہے، تنوین ہے، اس کے بعد فوراً ہا آ گیا، حلق سے نکلنے والا حروف حلقی میں سے ہا آ گیا، اس لیے اس کو اظہار پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ نار حامیہ، نار حامیہ، لمن خشیہ، لمن خشیہ۔ اب یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون پر جزم ہے، اس کے بعد فوراً خا، حروف حلقی میں سے خا آ گیا، اس لیے یہ بھی اظہار ہوگا، لمن خشیہ، لمن۔ اچھی طریقے سے نون کو صاف پڑھیں گے، لمن خشیہ، جیسے ہم نے اوپر صاف پڑھا، طیرن ابابیل، نار حامیہ، من غیرہ، حروف حلقی میں سے غین آ گیا نون ساکن کے بعد، اس لیے اس کو بھی اظہار پڑھیں گے، من غیرہ، یومئذ علیہا، ذال پر دو زیر ہے تنوین، اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا، اس لیے اظہار پڑھیں گے، یومئذ علیہا، منہ خطابا۔ یہاں پر نون پہ ساکن ہے، نون سکون ہے، یعنی نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ گیا، حروف حلقی میں سے ہا آ گیا، اس لیے ہم اس کو صاف پڑھیں گے، منہ، ٹھیک ہے نا؟ خطابا، من عین، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا، من عین آنیہ، یہاں پر دو زیر تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آنیہ، یہاں پر دو جگہ اظہار ہے، یہاں پر بھی نون ساکن پر بھی اور یہاں پر بھی تنوین دو زیر پر بھی اظہار ہے، کفوا احد، واو دو زبر ون، اس کے بعد حمزہ آ گیا، کفوا احد، حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، اس لیے بھی اظہار ہے۔ فمن عفیہ، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد عین ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، فمن عفیہ، اس لیے یہ بھی اظہار ہے، من اخیہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، اظہار ہو جائے گا، من اخیہ، من ادین۔ ارے نظر نہیں آیا کیا؟ یہ دیکھیے پھر سے دیکھتے ہیں ہم اس لائن کو اچھی طریقے سے، کبھی کبھی دھیان نہیں رہتا ہے تو ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ دیکھیے من عین آنیہ، میں نے بتلایا تھا کہ یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے یہ
اظہار ہے۔ من عین آنیہ، یہاں پر بھی دو زیر ہے، اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ ہے۔ من عین آنیہ، یہ بھی حروف حلقی میں سے حمزہ کھڑا زبر آ، یہ دو زیر ہے، دو زیر یعنی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، اس لیے یہ بھی اظہار ہوگا۔ کفوا احد، واو دو زبر ون، تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، کفوا احد، ٹھیک ہے۔ فمن عفی، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے یہ بھی اظہار ہوگا۔ فمن عفی من اخیہ، من اخیہ، نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے بھی اظہار ہوگا۔ من ادین، من ادین، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے دیکھیے، من ادین، یہ بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے، اس لیے بھی اظہار ہوگا۔ من ادین کتاب حکیم، دو با پر دو پیش ہے یعنی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا، اس لیے یہ بھی اظہار ہوگا۔ عذاب غلیظ، عذاب، بن دو پیش ہے، ٹھیک ہے، یعنی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، اس لیے یہ بھی اظہار ہوگا، صاف پڑھا جائے گا۔ حاسد اذا حسد، دال پر دو زیر ہے یعنی دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آ گیا ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہوگا، اظہار ہوگا۔ حاسد اذا حسد۔ اب آپ لوگوں نے اظہار سمجھ لیا ہوگا کہ اظہار کس سے کہتے ہیں، تو اظہار کہتے ہیں صاف صاف پڑھنے کو، بلا غنہ صاف صاف پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں، اور اظہار اس وقت ہوگا جب حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے، تنوین اور نون ساکن کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آئے، تو اس صورت میں اظہار پڑھا جائے گا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے، اظہار کا معنی ہی ہوتا ہے صاف صاف پڑھنا، صاف صاف ادا کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو صاف صاف بلا غنہ ادا کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا، یعنی دیر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔